أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَفْضَلِ الْمَوْجُودَاتِ الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب. وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام هذا ما امر به عبد الله علی امیر المؤمنین مالک بن حارث الاشتر حين والله مصر صلوات علی محمد وعلى عزیزان گرامی، ہم نے کل جس اشرے کو جس عنوان سے شروع کیا اس اشرے کو وہ ہے عہد نامہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. خطبات ہیں مولا امیر علیہ السلام کے، پھر مکتوب ہیں، اور پھر کلمات قصار مختصر احادیث. 480 مختصر احادیث ہیں. مولا کا ایک ایک جملہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. اور بہت سے افراد نے نہج البلاغہ کی سند پہ بحث کی ہے، لیکن قرآن کریم کے بعد مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی اہم ترین کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے. اور ہمارے علماء نے پھر جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کی سند، تو ہمارے علماء نے اسانید بھی جمع کر دی ہیں، ایک ایک خطبے کی کئی اسانید، اور پھر حوالے دے دیے کہ صرف ہماری کتابوں میں خطبے نہیں ہیں یہ، بلکہ تمام کی تمام عالم اسلام کی کتابوں میں یہ خطبے موجود ہیں. عزیزان گرامی، مولا کے جو خط ہیں ان خطوط کی بے انتہا اہمیت ہے مکتوبات کی، لیکن نہج البلاغہ کی اسانید اس وقت ایک بہت بڑے عالم ہیں، لبنان میں رہتے ہیں، سے صادق الموصلی کے نام سے، جنہوں نے تمام نہج البلاغہ، کیونکہ سید رضی نے جب جمع کی، مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ، جب سید رضی نے جمع کی تو سند کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے لکھنے والا لکھے یہ خطبہ ملا، لیکن اس خطبے کا کچھ حصہ مجھے نہیں ملا، تو وہ خطبہ لکھتے ہیں، کہہ دیتے ہیں وَمِنْہا، اس خطبے کا یہ بھی حصہ ہے. درمیانی حصہ انہیں نہیں ملا جب جمع کر رہے تھے، زمانے میں انتقال کر گئے. بعد میں علماء نے وہ حصے بھی جمع کر دیے اور بتایا کہ مولا علیہ السلام کا یہ خطبہ اگر یہاں رہ گیا تھا تو اس کا یہ حصہ موجود ہے. تو عزیزان گرامی، لیکن سب سے بڑی بات، ہم سند سے بھی زیادہ جس بات کو مانتے ہیں وہ ہے خود امام کا کلام. آواز سب کو آ رہی ہے میری؟
امام کا کلام، خود مولا کائنات فرماتے ہیں کلام الامام امام الکلام، امام علیہ السلام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کے تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ یہ میں بات پہنچا پایا ہوں؟ اگر کہیں کہ تو اور وضاحت کر دیتا ہوں، یعنی جو کچھ امام کہیں اور جو دوسرے کہیں جب مقایسہ کرو گے تو خود سمجھ میں آئے گا اللہ کے کلام کے بعد ساری مخلوقات کے کلام سے بالا تر یہ امام کا کلام ہوتا ہے۔ امام کا کلام ایسا کوئی امام سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اس سے پہلے کہ آج مولا کے اس خط کو پیش کروں آپ کی خدمت میں، اور مولا نے ابتدا میں جملے کیا کہیں، ایک جملہ سن لیجئے۔ میں جانتا ہوں مجمع بھی میں مسلسل آ رہا ہے، میں ممبر وقت پہ لیتا ہوں بعد میں مجالس کی وجہ سے کہ ایک مجلس آخر سے ہوتی ہے پھر ساری مجالس آخر سے ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک عیسائی رائٹر لبنان کے، انگریزی میں کیا ان کا نام کرسچن تھے، جارج جورڈیک کے نام سے، بہت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ چند برس پہلے ان کا انتقال ہو گیا، 90 برس سے زیادہ، تقریباً 100 برس کے قریب تھے، اور عیسائی تھے۔ خود کہتے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں بہت بڑا خطیب تھا، لبنان کا سیاسی بھی اور اجتماعی پروفیسر تھے۔ ایک صرف ان کو دعوت دی کسی شیعہ نے اور کہا کہ یہ کتاب ہے، نام ہے نہج البلاغہ، ذرا اسے پڑھ لیجئے۔ تو کہتے ہیں میں نے کتاب لی اور فوراً سوال کیا کتنی پرانی کتاب ہے؟ تو تحفہ دینے والے نے کہا 1000 سال سے زیادہ پرانی۔ تو جارج جورڈیک عیسائی کرسچن خود کہتا اپنی کتابوں کے اندر، اس نے مولا علی کے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اپنی کتاب میں خود کہتا جب میں نے سنا نا 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب، تو میں نے اپنے آپ سے جملہ کہا میرے کس درد و غم کا علاج کرے گی اتنی پرانی کتاب؟ لکھنے والے کو کیا پتہ میری آج ضروریات کیا ہیں؟ تو کہا میں نے کتاب اٹھا کے رکھ دی، نہیں پڑھی۔ ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اچانک دیکھا میں نے وہ کتاب جو تحفے میں لی تھی میں نے اب تک پڑھی نہیں، اٹھایا، بیچ سے کھول کے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اس میں علی علیہ السلام کائنات کی خلقت بتا رہے تھے۔ اب ہے لوگ سارے بھائی مجمع سنے گا، تو کہا میں پڑھنے لگا تو اس میں علی علیہ السلام نے بتایا کائنات کیسے خلق کی گئی۔ تو کہا میں نے پڑھنا شروع کیا اور لکھا تھا اللہ نے ساری کائنات کو پانی سے بنایا۔ پریشان ہو گئے آپ؟ تو کہا میں نے بس یہ جملہ پڑھا، آدھا خطبہ پڑھا، میں نے کتاب کو بند کیا۔ کہا 1000 سال پہلے جب نہ سائنس تھی، نہ لیبارٹری تھی، نہ فزکس تھی، نہ کیمسٹری تھی، یہ تو اللہ کے پاس سے آیا جسے سارا پتا۔ میں نے کتاب بند کر کے رکھ دی، ٹی وی لگایا، نیا چینل آیا تھا، نیشنل جیوگرافیکل چینل، امریکہ نے بنایا تھا۔ اس نے سائنس کو فلمی انداز سے دکھانا شروع کیا تھا کہ اس میں ایک سائنسدان کہہ رہا تھا نہ معلوم دنیا کب بنی لیکن ہر چیز پانی سے بنی۔ جارج جورڈیک کہتا ہے جب میں نے اس سائنسدان سے جو سب سے بڑا سائنسدان تھا اس سے سنا کہ جب دنیا بنی تو پانی سے، میں نے ٹی وی بند کیا، نہج البلاغہ دوبارہ اٹھائی، میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد نہج البلاغہ پڑھتا رہتا تھا اور سارے کے سارے سائنسدانوں کے فرامین سنتا تھا، خود پروفیسر تھا۔ سنیے گا جملے کو، خونے جگر دے رہا ہوں۔ جارج جورڈیک کہتا ہے کہ میں نے سارے سائنسدانوں کی باتیں سننا شروع کی، تحقیق کرنا شروع کی، اور علی علیہ السلام کا خطبہ پڑھا کائنات کی خلقت پہ، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا یا تو یہ کائنات علی نے بنائی ہے یا بنتے ہوئے خود دیکھیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہا۔ ایک عیسائی نے جب مولا کائنات کے فرمان کو پڑھا تو وہ کہتا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ علی سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا دنیا کیسے بنی ہے، کن کن مراحل میں بنی ہے، خلقت کیسے ہوئی۔ نہج البلاغہ شاہکار ہے، اور اب مولا کے خطبوں کو دیکھنا، اور یہ سارے خطبے نہیں ہیں۔ جارج جورڈیک سے کسی نے کہا، اس کی کتاب ہے الصوت العدالۃ الانصاف، انگریزی کی
عربی میں ہے، 6 جلدیں ہیں مولا امیر علیہ السلام پہ، انگریزی میں ترجمہ ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس، عدالت انسانی کی آواز کا نام علی ہے. شاید پہنچ گئے، نام میں سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں انسانی عدالت، سارے انسانوں کو جمع کر لو، انسانی عدالت کی ایک آواز، وہ بھی علی. لکھنے والا شیعہ نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، عاشق علی نہیں ہے، صرف پہچان گیا علی علی ہے. میں جانتا ہوں مجمع بھی زیادہ اور پھر میرے پنکھوں کی شاید آواز زیادہ، ناروں کی آوازیں نہیں جا رہی ہیں کیونکہ کھلا آسمان ہے. جتنا پیش کروں گا سن لیجیے گا، اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو نہج البلاغہ کے متعلق اور سن لیجیے جملہ. جارج آرڈر کہتا ہے، اس کی بے انتہا کتاب ہے، 2 جملے کہتے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پہلا جملہ اپنی کتاب کے شروع میں لکھتا، یا علی، اگر میں عیسیٰ کو آپ سے افضل مانوں یا آپ کو عیسیٰ سے، اگر آپ کو عیسیٰ سے افضل مانوں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا کیونکہ عیسائی ہو، لیکن اگر عیسیٰ کو آپ سے افضل مانوں تو عقل اجازت نہیں دیتا. پہنچ رہے ہیں، اسی محبت سے چلیے گا. حیدری، میں جانتا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ کل 6-7 محرم جو پچھلے سال تھا، آج ہم نے پہلی محرم میں بس صرف سیکیورٹی کی دعائیں کر سکتا ہوں. سب کے سب اہتمام کر رہے ہیں اور ہمیں خدا گواہ ہے کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے. جہاں افراد کہتے ہیں سیکیورٹی کا خطرہ ہے گھر بیٹھو، وہاں ہمارے مکتب کے صرف مرد نہیں، خواتین بچوں کو لے کے مجلسوں میں آتی ہے. بس بھائی چلتے رہیے گا. میں نے کہا تھا 2 جملے کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. جارج آرڈر کے پہلا پیش کر دیا، دوسرا بھی سن لیجیے. جب جارج آرڈر کی اتنی کتابیں چھپ گئی نا مولا امیر علیہ السلام پہ، تو کسی نے اسے دعوت دی. اب پاکستان کے سیاسی حالات میں نام لینا مجبوری ہو جاتا ہے، تو وہ دعوت دی کسی عرب شیخ نے، کسی سیاستدان نے، اور کہا بھئی آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں عیسائی ہو کے، کرسچن ہو کے، مسلمانوں پہ، تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، پروفیسری دیں گے، بہت زیادہ پیسے دیں گے. ذرا ایک آدھی کتاب ہم نام بتاتے ہیں، ان پہ بھی لکھ دو، نام میں نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کتنے پیسے ملے ہیں شیعوں سے؟ اس سے زیادہ میں دوں گا. تم سوچ نہیں سکتے کتنے پیسے دوں گا، لکھو اس پہ کتنے جس پہ میں کہوں گا. تو جارج آرڈر نے قلم توڑ کے بس ایک جملہ کہا مجھے پیسے نہیں ملے، میرے نفس و دماغ پہ علی غالب ہے. فیصلہ یہ کیا ہے، لکھوں گا تو علی پہ، بولوں گا تو علی. میں جانتا ہوں سب کے نعرے ادھر سے ادھر نہیں پہنچ رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں نہیں کرا. ہمیں فخر ہے، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. دنیا کے پاس ایک ایسا امام نہیں، ہمارے پاس 12. یہ ہمارا فخر ہے. عزیزان گرامی، ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے کے غلام ہیں. لوگ آقا ہونے پہ، سردار ہونے پہ، پیسے والا ہونے پہ ناز کرتے ہیں، ہم علی کا غلام ہونے پہ. عزیزان گرامی، جو جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو نہج البلاغہ ایک ایسا کلام ہے جتنا پڑھیں گے. اچھا، عام طور سے لوگ نہج البلاغہ کے خطبے پڑھنا شروع کرتے ہیں، کتاب بند کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، اور یقین مانے کہ ابھی مولا نے آسان بنا کے پیش کیا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی، نہج البلاغہ ایک شاہکار ہے، علم کا شاہکار ہے. دنیا کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، رسالت مآب کو سمجھنا ہے، نہج البلاغہ پڑھیں. عہد نامہ میرا موضوع ہے، لیکن ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں، جناب مولا کائنات کا، سرور کائنات کے اجداد سے متعلق
یعنی اپنے اجزاد سے متعلق اگر سننا پسند فرمائیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو چنا اور جب ان کا شجرہ جناب آدم سے چلا, جہاں جہاں شجرہ دو ہوا, یعنی اجداد میں یہ رسول خدا کے جدے یہ ان کے بھائی ہیں, کہ جہاں پہ بھی شجرہ دو حصوں میں تقسیم ہوا تو جو افضل و اشرف اور سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ تھے, اللہ نے ان کے سرگ میں رسول خدا کا نور رکھا. توجہ, جب مردوں میں اتنی اللہ نے تمیز رکھی تو سوچے بیویوں میں کتنی تمیز رکھی ہوگی. جملہ میں کہہ گیا ہوں, بہت معذرت کے ساتھ, سارا مجمع نہیں ہے, بہت معذرت, میں اپنے مزاج سے ہٹ کے بہت تحمل سے پڑھ رہا ہوں, بہت کنٹرول کر کے پڑھ رہا ہوں, حالات کو مد نظر رکھ کے پڑھ رہا ہوں, بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں. جملے سارے مجمع کی اللہ نے گرامی, جہاں مولا فرماتے ہیں نحو العلقہ میں مردوں میں اللہ نے اتنی تمیز رکھی جو افضل ترین تھے رسول خدا کے اجداد, تو بیویوں میں اللہ نے کتنی, اگر جناب سارا نبی کی بیٹی, نبی کی بہن, نبی کی زوجہ, نبی کی ماں, حضرت سارا حضرت لوط کی بہن, حضرت ابراہیم کی زوجہ, باپ بھی نبی, بیٹا حضرت اسحاق, ان سے افضل صرف ایک بیوی تھی اس زمانے میں, ہاجرہ. اللہ نے کہا سارا کی نسل میں محمد نہیں آئے گا کیونکہ ہاجرہ افضل ہے. جب مردوں خواتین میں اتنا احساس اللہ نے رکھا ہو, افضل ترین آئے, تو کیسے ممکن ہے فاطمہ نے آنا ہو اور خدیجہ ماں نہ بنے. گرامی, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اپنے بیانات میں بتایا ہے ان کا مقام و عظمت کیا تھی. آئیں ذرا مولا امیر علیہ السلام کے خطبے کے اس نام اس مکتوب کے جملوں کو پیش کروں. آدم امر بہی, امر کہتے ہیں حکم کو, دستور کو, فرمان کو. یہ وہ فرمان ہے جو علی دے رہے ہیں. اور کیا لکھتے ہیں, خود لکھتے ہیں یہ فرمان ہے, حکم نامہ ہے. ایزان گرامی, حکم نامہ امیر کو لکھنے کا حق ہے, امیر کو لکھنے کا حق ہے. تو امیر المؤمنین نے حکم نامہ لکھا حضرت مالک اشتر کے نام. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف حضرت مالک اشتر کے نام نہیں, یہ مولا کے ہر شیعہ کے نام ہے. تو میں پیش کر رہا ہوں, مولا فرماتے ہیں یہ وہ حکم نامہ جو علی علیہ السلام لکھ رہے ہیں مالک ابن حارث اشتر کے نام. ایزان گرامی, یہ باپ کا نام لکھنا اسلام میں آپ نے دیکھا بڑی اس کی تاکید کی گئی ہے. پاکستان اسلامی ملک ہے, ہمارے تو پاسپورٹ کے اندر بھی ولدیت ہوتی ہے, شناختی کارڈ میں بھی ولدیت کا خانہ. آپ سکول میں جائیں تو بچہ نام لکھنے کے ساتھ میں ولدیت بھی لکھو. اسلام میں ولدیت بڑی اہم ہے, ممبر سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں فقہ میں بڑا مسئلہ, صرف اسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے جس کے باپ کا پتہ ہو. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, ممبر پہ ہو اس زیادہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا. سارے مجمع کی توجہ, اسلام میں ولدیت کا بڑا دخل ہے. اس کے پیچھے نماز قبول نہیں, جس کی ولدیت معلوم ہے اس کی گواہی قبول نہیں, جس کی ولدیت پتہ نہ ہو اس کا فیصلہ قبول نہیں. وہ قاضی نہیں بن سکتا, کچھ لوگ پہنچ گئے, جج نہیں بن سکتا. میں تو کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, کچھ پہنچ جائیے گا. وہ جج نہیں بن سکتا جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. مولا علی اگر لکھے نا نام اور لکھے اس کا باپ یہ, مولا جب لکھے نام مالک ابن حارث نقی الاشتر تو مان لو باپ وہی ہے جو علی نے لکھا. اور اگر علی لکھے باپ کا پتہ نہیں, گرامی ہم لوگ فخر سے لکھتے ہیں ولدیہ. مولا امیر علیہ السلام نے کہا مالک ابن حارث, اور میں نے تو نام نہیں لیا, پریشان ہو گئے بہت سے لوگ
کسی کو مولا نے خط لکھا، اس کے نام بھی نہیں لے سکتا، جو کس سے منسوب ہے، باپ کا نام نہیں معلوم، اور پھر مولا کہتے ہیں تو میرے مقابلے میں آئے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں خبردار مقابلہ نہ کرنا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، تیرے باپ کا پتہ نہیں۔ علی جیسا امام جس پہ فخر کرے وہ ابو طالب ہے۔ میری باتیں گرا تو نہیں گزر رہی؟ تو مولا کائنات نے لکھا، اے مالک، حارث کے بیٹے، اے الاشتر، آپ کے نام، آپ کو دستور نامہ مولا کائنات کا، خود جا کے تحقیق کر لیجئے گا مولا نے کس کس کے لیے کیا لکھا۔ اور اگر کسی نے کہا نا کہ میرا بھائی ہے، مولا خبردار یہ قانون مت توڑ جو شریعت محمدی میں آیا۔ کہا تھا نا کسی سے مولا نے خبردار مت کہ تیرا بھائی ہے، جب وہ خود کہتا اس کا باپ کوئی اور ہے تو کیوں کہتا تیرا بھائی؟ حبیب خدا نے قانون دیا، الولد للفراش وللآخر حجر۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث نبوی ہے، جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسی کا مان لو، اور اگر کوئی کہے اس کا نہیں کسی اور کا ہے تو اس کو سنسار کر دو۔ مولا علی نے کہا ہم سے شجرے نہ پوچھو، میرا بھائی عقیل سب کے شجرے جانتا ہے۔ حضرات گرامی، بڑی ذمہ داری سے جملے ادا کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے، کہ جناب مولا کائنات مالک جو حارث کا بیٹا ہے، جو اشتر ہے، جو نخعی قبیلے سے ہے، حضرت کمیل ابن زیاد نخعی، نخع قبیلے کے لیے مولا نے فرمایا تھا اس قبیلے کے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے کیونکہ سب کے سب میری ولایت کو مانیں گے۔ ادارے کے راجے بڑے بڑے جلیل القدر صاحب، مولا نے لکھا، اے مالک میرا حکم ہے آپ کے نام، بتقوی اللہ، پہلا لفظ کہ جب آپ جا رہے ہیں مصر والوں کے گورنر ان کے والی کہلائیں گے، ان سے خراج لیں گے، شہروں کو آباد کریں گے، حکمرانوں کے لیے آگے میں پیش کروں گا، لیکن مولا فرماتے ہیں اے مالک پہلا میرا حکم ہے بتقوی اللہ، تقوی الہی اختیار کیجیے گا، متقی بنیے گا اور اللہ کی مدد کیجیے گا۔ بس ان دو جملوں کو اگر آج میں تشریح کر دوں تو آج کی مجلس ہو گئے۔ پہلا جملہ تقوی اختیار کیجیے گا۔ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، کچھ کہتے ہیں پرہیزگاری۔ بعض مولویوں نے اللہ سے اتنا ڈرایا ہے کہ مخلوق دور ہو گئی۔ محبت سے سنیے گا عزیزان گرامی، اللہ ڈرنے والی نہیں محبت والی ہے، وجود کا نام ہے، ہستی کا نام ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا ڈرا دیں کہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں۔ تقوی اختیار کرو، اللہ سے مت ڈرو، اپنے گناہوں سے ڈرو۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں؟ اپنے گناہوں سے ڈرو، اللہ سے مت ڈرو، وہ عادل ہے۔ اگر گناہ بھی کر لو تو پلٹ کے جاؤ گے کہاں؟ ارسطو سے منسوب ہے یہ جملہ، سن لیجئے گا۔ فلسفے میں آج تک پیش کرتے ہیں یونان کے لوگ، یقین مانیں جتنی میری اس وقت حالت ہے پسینے کی وجہ سے، یونان کا فلسفہ ارسطو، افلاطون، سقراط، یہ ارسطو سے منسوب ہے جملہ، کہ ارسطو نے کہا تھا خدا شکار کرنے نکلا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے بچو، شکار کرنے والا خود جب وہ شکار کر رہا ہو تو بچ کے جاؤ گے کہاں؟ 500-600 سال گزر گئے تھے، ارسطو کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا تھا۔ تقویٰ کیا ہے؟ دو جملے میں مولا علی کا فرمان سن لیجئے۔ کیا یعنی ارسطو نے یا سقراط نے کہا اللہ شکار کر رہا ہے اور کہتا ہے فرار کرو، بھاگو، فرار کرو، میں شکار کروں گا، فَأَيْنَ الْمَفَرُّ، فرار کی جگہ ہے کہاں؟ 500 سال سے کوئی جواب نہیں دے سکا خدا کا ماننے والا، وہ کہتا ہے اَيْنَ الْمَفَرُّ، بتاؤ فرار کی جگہ ہے کہاں؟ اللہ شکار کر رہا ہے، انسان بھاگ رہا، بتاؤ کہاں فرار کرے؟ 500 سال کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کوئی آیا کہ یعنی بتائیے جواب کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا ان کا نہ کرا، اولاً تو ایسا ہے نہیں کہ اللہ کہتا ہے بھاگو میں شکار کروں گا،
لیکن اگر ایسا ہو، کیوں؟ کیونکہ اس نے مفروضہ کیا تھا۔ مولا کا کام ہے لاجواب نہ ہو، جواب دے۔ جو لاجواب ہو وہ امام نہیں ہوتا، نہیں پہنچا سکا۔ جو کہے گا پوچھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا، وہ امام نہیں ہے۔ ایسا نہیں گرامی۔ اب مولا سے کہا جواب کیا؟ 500 سال سے وہی سوال، ایک ہی سوال سے پوچھ رہے ہیں، این المفر، فرار کی جگہ بتاؤ۔ اللہ شکار کر رہا، تیر کمان اس کے ہاتھ میں، انسان فرار کرے تو کہاں کرے؟ تو مولا نے جواب دیا ان کانا کذا، اگر ایسا ہے کہ اللہ شکار کر رہا ہے اور تم بھاگ رہے ہو، فرار کی جگہ تلاش کر رہے ہو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو پھر بھاگ کے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ نہیں مجھے معلوم میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں؟ خدا کی قسم مولا کا یہ ایک جملہ دنیا سے بھاری ہے، اس ساری دنیا پہ وزنی ہے مولا کا یہ ایک جملہ۔ فرماتے ہیں اگر اللہ شکار کر رہا ہے نا تو پھر فرار کر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ جو لوگ نہیں پہنچے 2 جملے میں سمجھا دوں، اب تو شکار ہوتا نہیں، پرانے زمانے میں لوگ شکار کرنے جاتے تھے، اگر کسی بکری کو یا ہرن کو شکار کوئی کر رہا، رسیاں پھینک رہا ہے، بکری بھاگ رہی ہے، ہرن بھاگ رہا ہے، ایک کونے میں لے جائے، اب اس کے بعد بھاگنے کی جگہ نہ ہو اور وہ بھاگ کے شکاری کے پاس آ جائے، تو پھر شکاری مارتا نہیں ہے، رحم کھا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی ارحم الراحمین ہو، مولا سے بڑا تقویٰ سمجھانے والا کوئی نہیں۔ مولا نے فرمایا تو فرار کرو اور اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ سے بھاگو مت، کہو تیرے پاس آ گیا۔ اس سے بڑا خدا کی قسم تقوی پہ جملہ نہیں ہے۔ مولانا کا بہت بہت شکریہ، اپنی مجلس سے آئے تھے اور آسٹریلیا سے مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے کراچی ہی سے ہیں اور سڈنی میں رہتے ہیں، قوم مقدس کے ہمارے دوستوں میں سے ہیں۔ میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ مجلس سے آئے، پھر انہیں مجلس میں جانا ہے، شکریہ ان کا۔ تو جانے کے لیے میں جملہ پیش کر رہا ہوں، وقت کے اندر بات کو مکمل کروں گا، میرا آپ سے وعدہ۔ تو مولا فرماتے ہیں مالک تقوی اختیار کرے، مجمع ہے میرے ساتھ؟ میں نے کل پیش کیا تھا حضرت مالک کے حضرت سیاہ فام تھے۔ بہت سے لوگوں میں تعصب ہوتا ہے، رنگ، نسل، لسان، زبان کا، برا تو نہیں لگ رہا؟ اگر کوئی بھی کہتا ہے نا علی ولی اللہ، اب وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، افریقہ کے جنگل میں رہتا ہو، ہمارا بھائی ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ جانے کے رہا حضرت مالک کے اشتر سیاہ فام کہاں پہ گزر رہے ہیں؟ کوفہ میں۔ تقویٰ کتنا تھا؟ علی کا منظور نظر ہونے کے لیے معیار بہت بلند ہوتا۔ جناب مالک اشتر مولا امیر کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومتے تھے۔ اتنا رتبہ ان کا اس لیے نہیں تھا کہ صرف جنگجو تھے، عاشق تھے مولا کے، جو میں نے کل پیش کیا ان کی بہادری کو وہ اپنی جگہ۔ لیکن کون ہے حضرت مالک اشتر؟ ان کا سر تقویٰ مقام پیش کر دوں اور پھر مولا کے جملے کی تشریح۔ گزر رہے ہیں کوفے میں گلی سے، ایک آدمی نے دیکھا سیاہ فام آدمی جا رہا ہے، عرب، زبان کا بھی تعصب، نسل کا، رنگ کا تعصب، پتھر اٹھایا اور ان کو دے مارا۔ بوڑھا آدمی ہے، کیا کر لے گا، 70 برس کے قریب، پتھر حضرت مالک اشتر کی پیشانی پہ لگا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ پھوٹا، خون بہنے لگا۔ جناب مالک اشتر بہت دلیر تھے، علی کا سپہ سالار بننا آسان نہیں ہے، شیر خدا کا۔ تو جناب مالک اشتر نے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا پتھر کس نے مارا، دیکھا، سر جھکایا، چلے گئے۔ جس نے پتھر مارا تھا اس کے دوست نے کہا جانتے ہو تم نے کسے پتھر مارا؟ کہا کوئی کالا ہے، افریقی، غلام زیادہ ہوگا۔ کہا یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ تو ایسا نہ ہو فوج لے آئے مجھے سزائے موت دے دیں، میری معافی تلافی کروا دو۔
میں پاؤں پکڑ لوں گا، لے چلو، چلو میرے ساتھ. سب سے پوچھ رہے ہیں. ایک سیاہ فام آدمی دیکھا ہے پیشانی سے خون بہ رہا ہو، کہاں؟ اس طرف گئے گلی میں. دوسرے سے پوچھا، دیکھا باہر ان کے نالین رکھے ہیں، انتظار میں دونوں کھڑے ہو گئے. جناب مالک اشتر جیسے ہی مسجد کوفہ سے باہر آئے، وہ آدمی قدموں میں گر گیا، رو رو کے کہنے لگا مجھے پتا نہیں تھا آپ کون، میں نے غلطی سے پتھر مار دیا، مجھے معاف کر دیجیے. قدموں میں گر کے کہا مجھے پتا نہیں تھا آپ کون. وہ کیا کہنا تھا پتا نہیں تھا؟ دنیاوی عہدہ. مجھے نہیں پتا تھا آپ آرمی چیف ہیں. یہی تو کہتے ہیں آپ کی زبان میں. مجھے نہیں پتا تھا آپ سپہ سالار ہیں، مولا علی کی فوج کے سپہ سالار. میں نے پتھر دنیاوی عہدہ گرمایا، مجھے معاف کر دیجئے. جناب مالک اشتر نے ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھایا، کہا میں ابھی 2 رکعت نماز مسجد کوفہ میں پڑھ کے تیرے لیے توبہ کر کے آیا ہوں. پروردگارا اسے معاف کر دے، اسے نہیں پتا میں کون ہوں. وہ دنیا کے رہا تھا، وہ آخرت بتا رہے تھے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے تقوی کے موضوع اور واقعے پہ بھی نعرہ امیر علیہ السلام کا لگایا. میں دیکھ رہا ہوں کئی آنکھوں میں آنسو ہیں آپ کی اسی محبت. یہ عشق ہے امیر المومنین کا. دیکھیں عاشق امیر المومنین، وہ کہہ رہا ہے یہ سپہ سالار ہے، میں نے پتھر مار دیا. حضرت مالک اشتر کہہ رہے ہیں سپہ سالار کیا ہوتا ہے؟ میں علی والا ہوں. جو علی کے سینے میں بستا ہو وہ عام شیعہ نہیں. مولا امیر جنہیں چاہتے ہو، کہ میں نے تیرے لیے توبہ کی. عزیزان گرامی، اونے مولا کہتے ہیں مالک پہلا کام تقوی اپنائے رکھنا، دوسرا کام ان تنصر اللہ بقلبک ویدک ولسانک، دل سے، ہاتھ سے اور اپنی زبان سے. 5 منٹ کی زحمت دوں گا، تفصیل سے بتائیں. اے مالک اپنے دل، ہاتھ اور زبان سے اللہ کی مدد کرنا. نہیں پہنچا سکا. اے مالک اپنی زبان، اپنے دل، اپنی پوری جان سے اللہ کی مدد کرنا، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی ہے جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. قرآن کی آیت سن لیجئے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا. توجہ، آیت ہے مولا کا فرمان. بھئی یہ اللہ نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا، وہ قدیر، اللہ قدیر ہے، علیم ہے، اسے کوئی مدد کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی اللہ کے دین کا کام کرے اس نے اللہ کی مدد کی. جو 1 انچ کی اللہ کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور اگر کوئی سارا قربہ اللہ، کوئی اپنا قربہ اللہ کے لیے لٹا دے تو کیا اللہ اس حسین کو سب سے زیادہ بلند نہیں کر دے گا؟ مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچی ہے یا نہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر کسی حسین نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ دیا ہو تو کیا آج سب سے زیادہ سرخرو، سرفراز، سربلند، سب سے زیادہ باعظمت حسین نہیں ہوں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے، اللہ کے ولی کے سب سے زیادہ منظور نظر نہیں ہوں گے؟ میں نے جو وعدہ کیا تھا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی مدد کیا ہے؟ حسین ابن علی نے کوفے والوں کی دعوت پہ کہا، انہوں نے مدد مانگی، اے حسین آپ آ جائیے کوفے، ہم اللہ کے بعد محمد و آل محمد کی مدد مانگنے کو عبادت سمجھتے ہیں اور جو بدعت رہے اسے بدعتی سمجھتے ہیں. جملہ میں کہہ گیا تشیع کا یہ امتیاز ہے. اور جناب سید الشہداء نے کسے بھیجا تھا؟ حضرت مسلم ابن عقیل کو. اور خط میں لکھا تھا انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل. اے کوفے والوں، میں اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے اور ایسے آدمی کو بھیج رہا ہوں جس پہ میرا اعتماد ہے، میرا بھروسہ. جیسے
مولا امیر نے حضرت مالک اشتر کو بھیجا تھا مصر، ویسے ہی مولا حسین نے جناب مسلم نے عقیل کو، لیکن کچھ جملے مولا حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کے لیے کہے ہیں جو حضرت عباس علیہ السلام کے بعد اصحاب حسینی میں کسی کے لیے ایسا رتبہ نہیں۔ حضرت عباس کا رتبہ سب سے بڑا، حضرت عباس، حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ 5 منٹ کی زحمت دوں گا، تھوڑے سے فضائل اسی میں مسائل۔ حضرت مسلم نے عقیل، شاید میں نے گزشتہ برس پیش کیا کسی مقام پہ، مجھے یاد نہیں ہے، اگر میں نے یہیں پہ پڑھا تھا تو معاف کر دیجیے گا، دوہرا رہا ہوں۔ جب جناب مولا امیر نے کہا تھا نا جناب عقیل سے، بھائی میں ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جہاں بچے وفادار بھی ہوں، بہادر بھی ہوں۔ کیوں جناب عقیل سے کہا؟ کیونکہ وہ سب کے شجرے جانتے تھے۔ توجہ، مولا علی سے زیادہ قابل نہیں تھے حضرت عقیل، کیونکہ مولا علی امام ہے۔ جناب عقیل کو بتانا مقصد یہ تھا کہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے، میں ایک ایسا بیٹا چاہتا ہوں جو میری نمائندگی کرے۔ تو جناب عقیل نے فوراً سوچا پھر میرے ہاں بھی ایسا بیٹا ہو جو میری نمائندگی کرے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے شادی کی اور ان کے ہاں جناب مسلم پیدا ہوئے، مسلم بن عقیل۔ اور یزید کے باپ نے جناب عقیل سے کہا، عقیل میں نے سنا ہے آپ نے اس بڑھاپے میں آپ شادی کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہ میرے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ وہ تیرے اس تخت پہ چڑھ کے تیری بھی ناک کاٹ دے گا، اتنا بہادر ہوگا۔ تو اس وقت ماضی نے بس ایک جملہ کہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے میری حکومت، میری فوج۔ جب جناب مولا حسین نے بھیجا تھا نا شام پہلی مرتبہ جناب مسلم نے عقیل کو، تو جناب مسلم نے عقیل نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا میں حسین ابن علی کا پیغام لایا۔ کہ کون ہو؟ کہا نا مسلم ابن عقیل، عقیل کا بیٹا مسلم۔ کہ کون سے عقیل؟ کا عقیل ابن ابی طالب۔ کہ میں تمہارے باپ کو جانتا تھا، وہ نوجوان تمہارے باپ مجھ سے مل چکے تھے، میں ان کو جانتا تھا۔ کون سے مسلم ابن عقیل ہو؟ کہا میں ہاشمی ہوں اور عقیل نے بڑی منتوں سے مجھے پایا تھا، میں حسین کا پیغام لایا۔ تو ایک مرتبہ یزید کے باپ نے چاہا میں آزماؤں عقیل نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ کہا میں اگر تمہیں گرفتار کروا دوں، ہاتھوں پاؤں سے بدوا دوں، تو جناب مسلم نے عقیل نے سر اٹھا کے کہا اگر اتنی جرت ہے تو مقابلہ کر کے دکھا، میں تیرے تخت پہ چڑھ کے تیری ناک کاٹ دوں گا۔ وہ ہنسنے لگا۔ جناب مسلم نے کہا تو سمجھ رہا میں مذاق کر رہا ہوں؟ تو چیلنج دے، میں عقیل کا بیٹا ہوں، میرے چچا علی نے میری تربیت کی ہے۔ کہ میں ہنس نہیں رہا تجھ پہ، تیرے باپ نے یہ جملہ کہا تو تو نے سچ کر دکھایا۔ یہ تھے جناب مسلم۔ عزیزان گرامی، جہاں میں لے جا رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جناب مسلم کے مسائل کا ادراک نہ کرے۔ جناب مسلم بہت شجاع اور طاقتور تھے۔ جب آئے کوفے 16,000 یا 18,000 افراد نے بیعت کی۔ جناب مسلم نے خط لکھا مولا کوفے والوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی، کیونکہ مولا نے کہا تھا مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ مولا آپ عراق چلے آئیے۔ جناب مسلم نماز پڑھانے مسجد کوفہ میں آئے۔ جب نماز پڑھا رہے تھے تو مسجد بھری ہوئی تھی، 16,000 نمازی تھے، اور جب نماز ختم ہوئی تو ایک بھی نمازی ساتھ نہیں تھا۔ جناب مسلم کے 2 بیٹے تھے ابراہیم و محمد۔ جب مجمع مسجد سے نکلا اسی میں بچے بھی گم ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں نا رش زیادہ ہوتا ہے تو بچے کا اگر کوئی ہاتھ نہ پکڑے بچہ گم ہو جاتا ہے۔ دونوں بچے کھو گئے۔ ایک درخت پہ چڑھ گئے کیونکہ سایہ نہیں تھا، رات کا وقت ہے۔ آوازیں آ رہی تھی مسلم کو مارو، مسلم کو قتل کرو۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا یہ کون سے مسلم کی باتیں ہو رہے ہیں؟ بڑے بھائی نے کہا یہ ہمارے والد نہیں ہیں، تاکہ میرے بھائی کو صدمہ نہ ہو۔ دونوں ہاشمی بچے تھے، سمجھ گئے ہمارے بابا اس وقت مظلومیت میں ہیں۔ میں پورے مسائل میں پڑھوں گا۔ جناب مسلم جب کوفے کی گلیوں میں پوری رات، پوری شام گزر گئی، رات کو ایک دہلیز پہ کھڑے تھے۔
جیسے تشریف فرما ہوئے خاتون نے آواز دی، نام طوع ہے مومنہ، اے مرد مومن، پرآشوق دور ہے، رات کا وقت ہے، آپ میرے گھر کی دہلیز پہ کیوں بیٹھے؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ جناب مسلم نے کہا گھر وہ جاتا ہے جس کا گھر ہو، جو پردیسی ہوتا ہے اس کا گھر نہیں ہوتا۔ کل لباس تو بہت اچھا ہے، چہرہ آپ کا اچھا ہے، کیسے گھر نہیں ہے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں، میں کوفے کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کہا مدینے کے رہنے والے ہیں، کیا نام ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ کہا کون سے عقیل؟ کہا عقیل ابن ابی طالب۔ کہا علی سے کیا رشتہ ہے؟ کہا وہ میرے چچا بھی تھے، میں ان کا داماد بھی ہوں۔ بوڑھی خاتون تھی، فوراً ایک مرتبہ باہر آئی، کہا میں آپ کے چچا کی ماننے والی ہوں، میں مؤمنہ ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں علی بن ابی طالب پہ، میرے گھر آ جائیے۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی زحمت آپ پہ آئے، کوئی مشکل مصیبت آ جائے۔ عبید اللہ بن زیاد نے میرے خلاف دستور دیا ہے۔ کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، آپ آ جائیے۔ جناب مسلم گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے، مومنہ نے پوچھا کھانا لگا دوں، پانی لا دوں؟ کا صرف پانی دے دیجیے، کھانا نہیں چاہیے، مجھے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ جناب مسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھا، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی، خواب دیکھا مولا علی آئے ہیں۔ کہا مسلم میں لینے آیا ہوں۔ جناب مسلم اٹھے، سمجھ گئے مولا چچا لینے آئے ہیں، میری آخری شب ہے۔ ایک مرتبہ اٹھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آوازیں آنے لگی کہ فوج آ گئی ہے گرفتار کرنے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار نکالی، جانے لگے جنگ کے لیے۔ اس مومنہ نے کہا بہت زیادہ فوج ہے، 300-400 سپاہی ہیں، آپ رک جائیں، باہر مت جائیں۔ جناب مسلم نے فرمایا تم نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے ایک رات کی پناہ دی، میں نہیں چاہوں گا تمہارے گھر پہ میری وجہ سے حملہ ہو، میں باہر جا کے لڑ لوں گا، مجھے پرواہ نہیں۔ ایک مرتبہ حملہ ہوا، جناب مسلم بہت شجاع تھے، بہت طاقتور، تلوار چلانے لگے، پوری فوج کو مار دیا۔ جو سپہ سالار تھا اس نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا دوبارہ فوج بھیجو۔ جب اس نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فوج منگوائی تو عبید اللہ نے کہا کہ کیا بات ہے، ایک آدمی گرفتار کرنا چاہتے ہو اور تیسری مرتبہ فوج منگوا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ عام کوفی نہیں ہے، یہ علی کا خون ہے، یہ علی کا بھتیجا، علی کا شاگرد ہے، علی کا داماد ہے۔ بس ایک مرتبہ آنے والے نے کہا کہ آسانی سے مسلم کو گرفتار نہیں کر سکتے، انہیں دھوکہ دے کے گرفتار کرنا ہوگا۔ اس نے زمین میں گڑھا کھودا، اس پہ کچھ لکڑیاں رکھی، گھاس رکھی، تاکہ دھوکہ دے کے جب جناب مسلم مارنے کے لیے بھاگیں گے، تنگ گلیاں تھی کوفے کی، تو وہ زمین پہ نہیں دیکھیں گے، ان کا پاؤں پڑے گا، وہ گڑھے میں گر جائیں گے۔ بس انہیں دھوکہ دیا، جیسے گڑھے میں گرے ایک آدمی قریب آیا، کہا مسلم ہم امان دیتے ہیں، تلوار دے دو۔ جناب مسلم نے کہا تم اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ امان دیتے ہو۔ اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے امان دی، تلوار دے دو۔ جیسی جناب مسلم نے تلوار پھینکی، ان سب نے جناب مسلم کے گلے میں رسیاں ڈال دی۔ جناب مسلم نے فوراً ایک مرتبہ دیکھا کہ ہاذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے اللہ کی قسم کھا کے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے تم اللہ کو بھی نہیں مانتے، حسین کو کیا مانو گے؟ انہوں نے گرفتار کیا، اب قریب سے تلواریں مارنے لگے، جناب مسلم کے لب کٹ گئے۔ ایک مرتبہ دار الامارہ لائے، جہاں عبید اللہ بن زیاد گورنر کا گھر تھا، محل تھا اس ملعون کا۔ جیسے لائے تو مولا علی کا ایک شیعہ کھڑا تھا، اس نے جناب مسلم کو دیکھا، کہا آپ مسلم ابن عقیل جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ جناب مسلم نے فرمایا ہاں میں مسلم۔ کہا کہ آپ کی کیا حالت ہے، سارے لباس پہ زخموں کے نشان، چہرے پہ اتنے زخم۔ جناب مسلم نے فرمایا ان لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا، کہا میرے نام کوئی حکم؟ کہ اگر ہو سکے تو کچھ پانی پلا دو، میں نے صبح سے نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے، شدید پیاس ہے۔ وہ ایک کوزے میں پانی لایا، جیسے ہی اس نے پانی دیا نا، جناب مسلم قریب لائے، لب کٹے ہوئے تھے، خون بہنے لگا۔ جیسے ہی پانی میں خون گرا تو آپ نے ایک مرتبہ اس آدمی سے کہا یہ خون آلود ہو گیا ہے، اگر ہو سکے مجھے تازہ پانی دے دو۔ وہ دوبارہ پانی لایا، پھر آپ نے لبوں کے قریب رکھا، خون گرنے لگا۔
آپ نے دیکھا کہ لگتا ہے خدا نہیں چاہتا میں پانی پیوں. یہ شہدائے کربلا کے پہلے شہید ہیں نا. 9 ذی الحج ہے, یوم عرفہ کا پانی واپس لے جاؤ. میں جانتا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, لیکن میں پورا مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. جیسے جناب مسلم کو عبید اللہ بن زیاد ملعون کے پاس لائے, ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد کی اور اس کے سپاہیوں نے کہا مسلم سلام کرو اپنے امیر کو, جھکے کیوں نہیں, سلام کیوں نہیں کرتے؟ جناب مسلم نے کہا میرا امیر صرف حسین ہے, ماں امیر صرف حسین, میرا حسین کے علاوہ کوئی امام نہیں, میں اس ملعون کو نہیں مانتا, اسے سلام نہیں کروں گا. ایک مرتبہ جناب مسلم سے کہنے لگا عبید اللہ بن زیاد مسلم میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں, تم بغاوت کر رہے تھے, تم لوگوں کو میرے خلاف اکسا رہے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی سے کہا دارالامانہ کی چھت پہ لے جاؤ, ان کا سر قلم کر دو یا چھت سے زمین پہ دھکیل دو. جب لے جانے لگے نا تو جناب مسلم کے آنسو بہنے لگے. ایک آدمی نے کہا, سپاہی نے کہا مسلم پورا کوفہ تمہاری شجاعت کی قسمیں کھا رہا, ہر کوفی کہتا ہے ہم نے اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا, یا علی دیکھا تھا یا آج مسلم دیکھا ہے, یہ علی کا بیٹا علی کا داماد ہے, اتنا دریغ, سینکڑوں کو اکیلے مارا, رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں رو اپنے لیے نہیں رہا, میں رو اس لیے رہا ہوں میں نے اپنے مولا کو خط لکھا ہے, مولا آ جائیے. کہا لیکن تمہارے مولا بہادر ہیں, ان کے ساتھ عباس ہیں, ان کے ساتھ علی اکبر ہے, رونے کی بات کیا؟ کہ رونے کی بات یہ ہے میرے مولا بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں, یہ کوفہ اس لائق نہیں یہاں علی کی بیٹیاں ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں جانتا ہوں سر جھکا کے لوگ روتے ہیں جب زیادہ رونا آتا ہے, اگر دیکھ سکے دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا خود سے چلیے گا. جیسے جناب مسلم کو دارالامانہ کی چھت پہ لے گئے, اگر دیکھ سکے ضرور دیکھیے گا, ایک ملعون نے دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے, جناب مسلم کو گھٹنوں میں لایا, جلاد نے خنجر کھینچا, جب چلانا چاہتا تھا نا تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء تڑپنے لگے. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جناب عباس مولا حسین کا چہرہ پڑھتے تھے, فوراً دیکھا کہ مولا کیا بات ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, میں نے اتنا غمگین نہیں دیکھا آپ کو. جناب سید الشہداء نے فرمایا کہ عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. بڑے بڑے جگہ علماء فرماتے ہیں جیسے جناب عباس نے دیکھا نا تو دیکھا کہ کوئی آدمی گھٹنوں پہ ہے, ہاتھ بندھے ہیں. جناب عباس نے فرمایا مولا کوئی بڑا ہی مظلوم آدمی ہے, کہ عباس غور سے دیکھو. جناب عباس نے دیکھنا شروع کیا کہ مولا اس کی ماں کھڑی ہے, اپنے گردے کا دامن پھیلائے, کہ عباس اس مرد کو غور سے دیکھو. جناب عباس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد مولا کہ میرا بھائی مسلم ہے, مولا مجھے معجزے سے تم سے پہنچانے, میرا بھائی اکیلا, مولا میں مسلم کا دفاع کروں گا, کوئی بتائے جناب عباس کو یہ جناب مسلم کی ماں نہیں جناب سیدہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ابھی تو میں مسائل پڑھوں گا, ابھی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. جناب مسلم کی جیسے ہی شہادت کی خبر ملی نا, مولا حسین نے کہا عباس یہاں خیمے نصب کر دو, آج رات ہم یہیں رکیں گے. جیسے خیمے نصب کیے نا, مولا نے آواز دی عباس ذرا زینب کو بلا دو. آپ جانتے ہیں نا جب مولا حسین جناب زینب سے باتیں کر رہے تھے, اسی دوران عبید اللہ بن زیاد ملعون جناب مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھیلا رہا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب کو آئے, کہا بھیا کیا بات ہے, آنکھوں میں اتنے آنسو, چہرہ اتنا غمگین. مولا نے ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھ کے فرمایا زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے, زینب ذرا رقیہ کو بلا دو. جناب زینب سمجھ گئی, اٹھی, کا رقیہ بھائی نے بلایا ہے. میرے تک دیکھیے گا صاحب, ایک مرتبہ فرمایا رقیہ بھائی نے بلایا. جناب رقیہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی, عاتقہ چلو ماموں نے بلایا. جناب عاتقہ چلی, کس نے بلایا؟ ماموں نے. دونوں ماں بیٹی آئیں, جیسے جناب رقیہ آئی نا مولا حسین مسجد سے کھڑے ہو آگے بڑھے, جناب عاتقہ کے
سر پہ ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا نا، ہاشمی بیوی ہے، جناب عاتقہ نے سر اٹھا کے کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں؟ مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی مامو زندہ ہے. بچی سمجھ گئی میں یتیم ہوں، رونے لگی بابا عید آ رہی تھی، بابا میرے بھائی آپ کے ساتھ تھے. بچی نے بہن شروع کیا، مولا سے برداشت نہیں ہوا. سب بیٹے دیکھیے گا آخری بیٹے پیش کر رہا. مولا نے برداشت نہیں کیا، آواز دی زینب ذرا میری صندوقچی لا دی. جناب زینب صندوقچی لائیں. مولا حسین نے صندوقچی سے وہ بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنا اور بچی سے کہا بی بی کل عید ہے، اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا. قریب میں ایک اور بچی کھڑی تھی، وہ بچی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. بچی نے سمجھ لیا اگر کوئی بچی یتیم ہو، بچی کا نام ہے سکینہ، بچی یتیم ہو گئی، شام غریبہ آ گئی، بیوی انتظار میں تھی. بھئی آپ کو اتنی مدد آواز سے رو رہے، میری آواز نہیں آ رہی. جناب سکینہ جب یتیم ہوئی نا، شام غریبہ تھی، میری طرف دیکھیے، بیوی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آ گیا، اس نے ایسا ہاتھ رکھا بیوی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا، بیوی نے آواز دی چچا عباس میرے کان زخمی ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.